بہت اہم دن ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے مینار پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں متعدد بار بھر کے دکھایا ہے، اور 4 دفعہ یہاں پر جلسے ہو چکے ہیں ہمارے عمران خان کے، اور ہر دفعہ آپ نے دیکھا ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ میرے ذاتی تجربے سے میں کہتا ہوں کہ 2014 والا جو تھا وہ شاید سب سے بڑا جلسہ تھا، لیکن آج اس کے بھی تمام ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں۔ کل اگر آپ دیکھتے رات کو تو وہاں نہ عمران خان تھے نہ کوئی جلسہ ہو رہا تھا، اور لوگ خود جس بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے تو آدھے لوگ تو ادھر بھر گئے تھے۔ میں اوپر کھڑا ہو کے جب دیکھ رہا تھا تو مجھے آج جس چیز کی سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ جتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق آنے والی ہے، جس طریقے سے ہمیں جذبہ نظر آ رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک جوش نظر آ رہا ہے، تو یہ جگہ وہاں پہ کم پڑنے والی ہے۔ اس لیے آج میں نے کل بلکہ شفقت محمود صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ لائٹیں اور ساؤنڈ کا نظام جو ہے نا وہ صرف گراؤنڈ کے لیے نہیں کرنا، جو آس پاس کی ساری سڑکیں ہیں وہاں کے لیے بھی کرنا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ایک تاریخی دن ہونے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تاریخی دن کیوں ہونے جا رہا ہے؟ رمضان میں کسی نے آج تک جلسے نہیں کیے، اس وقت ویک ڈے کے اوپر جمعرات والے دن یہ جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے جب اسلام آباد میں بلاتے ہیں عمران خان تو ایک ریکارڈ کراؤڈ آ جاتا ہے، پشاور جاتے ہیں تو بندے نہیں سنبھالے جاتے، کراچی آتے ہیں تو وہاں پر تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہو رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور ہو یہ رہا ہے کہ قوموں کے زندگی میں وقت آتا ہے جو اس کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جی ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا ایک موڑ آ جاتا ہے جس میں قوم اپنے بڑے فیصلے کرتی ہے، اور اس قوم نے یہ بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ جس طریقے سے یہیں لاہور میں اسی مینار پاکستان میں جمع ہوئے مسلمان 1940 کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا ایک آزاد ملک بنا کر رہنا ہے، اسی طریقے سے پاکستان والوں نے، پاکستانیوں نے، قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حقیقی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اسی ایک سادہ سے پیغام کے اوپر پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ اور شروع میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اتوار کا دن جو تھا، پہلی دن جس دن نکلے ہیں عوام، اس دن تو نہ کوئی لیڈر تھا، نہ کوئی اپیل تھی، نہ کچھ تھا، خود بخود عوام ہم سے آگے چلے گئے، اور یہی ہمیں آج نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں صرف جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر آج انشاءاللہ تعالی جگہ جو ہے وہ کم پڑنے والی ہے، اللہ کی مخلوق زیادہ آنے والی ہے۔ دوسری چیز جس کا میں ذکر کروں گا، آج میں اخبار دیکھ رہا تھا جی، بڑا گلہ ہمیں سننے کو ملا اس کے اندر کہ سی پیک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو گیا، اور اب جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام کریں گے۔ تو چھوڑا سا میں بالکل ایک آدھ منٹ کے اندر یہ بتا دوں کہ حقیقت کیا ہے، اس کے بعد میں زیادہ بڑا سوال پوچھتا ہوں اسی سے جڑا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں میگا واٹ کے بجلی کے کارخانے مکمل کیے گئے سی پیک کے تحت، تحریک انصاف کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں، جو بجلی کی ترسیل کا کوئی بھی منصوبہ نہیں لگا تھا۔ یعنی آپ لگائے چلے جا رہے تھے بجلی کے کارخانے جس کے اوپر بجلی آپ لے سکیں یا نہ لے سکیں، عوام نے اس کا پیسہ ادا کرنا تھا، لیکن اس بجلی کو ترسیل جو کرنی ہے اور لوگوں تک لے جانا ہے جو خرید سکیں اس کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ منصوبہ بنایا گیا، مکمل کیا گیا۔ جو سڑکیں مکمل کی گئیں سی پیک کے تحت وہ تحریک انصاف کی حکومت میں زیادہ مکمل ہوئی بنسبت پچھلی حکومت کے، اور جو خاص طور پہ مغربی راہداری کے اوپر جو کام شروع ہوا، جو خود اپنے وسائل سے پی ایس ڈی پی سے حکومت پاکستان نے شروع کیا، حقیقی راہداری جو سی پیک اکنامک کوریڈور، وہ معاشی راہداری ہے کیا اگر گوادر کو وہ چین سے جوڑتی نہیں ہے؟ اصل کام تو اس کے اوپر سارا ہماری حکومت کے اندر شروع ہوا، پھر وسعت دی گئی سی پیک کو۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آج کل کے نوجوانوں کی سب سے بڑی اس وقت ڈیمانڈ ہے، وہ سی پیک کا حصہ نہیں تھی تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہلے حصہ نہیں تھی۔ زراعت، چیمہ صاحب کا شعبہ جو ہے وہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی کو جو اثر انداز کرتا ہے، وہ سی پیک کا حصہ ہی نہیں تھا۔ ایک بھی صنعتی زون نہیں تھا سی پیک کے تحت پاکستان کے اندر۔ آج صنعتی زون بھی بن گئے ہیں، صنعتیں بھی لگ رہی ہیں، زراعت بھی اس کا حصہ بن گیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے۔ تو جیسے ایک بڑا سادہ سا پیغام لکھا جاتا ہے، اکثر بسوں کے پیچھے بھی آپ دیکھتے ہیں، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، محنت کر حسد نہ کر، کام کریں آپ۔ لیکن یہ اصل بڑا سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ سی پیک یا کوئی بھی بڑی چیز جو ہے، معیشت کے فیصلے جو ہیں، وہ کیسے ہوں گے جب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہفتوں چلے گی کہ مہینے چلے گی، اور زیادہ سے زیادہ مہینوں چلنی ہے، اس سے زیادہ تو چل نہیں سکتی۔
اور زیادہ دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہفتوں سے زیادہ نہیں چلنے والی. تو جب لوگوں کو یہی نہیں پتا کیا سی پیک کے فیصلے ہونے, کیا بڑے کو معیشت کے فیصلے ہونے, اوپر سے مطالبے آنے شروع ہو گئے. میرے خیال میں عمران خان کو گئے ہوئے, حکومت ختم ہوئے ہوئے شاید ایک دن گزرا تھا مشکل سے, تو وہ بھارت کا اور امریکہ کا بیانیہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا, ڈو مور کا, اور مطالبے شروع ہو گئے تھے. اب وہ آئی ایم ایف نے مطالبے شروع کر دیے ہیں کہ عوام کو جو عمران خان نے ریلیف دی تھی اس ریلیف کو ختم کیا جائے. آج بہت بڑی اخبار کے اندر ہیڈنگ لگی ہوئی ہے. تو یہ اگر آپ واقعی میں حکومت جو ہے, امپورٹڈ حکومت جو ہماری ہے, اگر یہ واقعی میں ملک کا درد رکھتی ہے, اگر یہ واقعی میں چاہتی ہے کہ ملک کے لیے بہتری ہو, تو اس غیر یقینی صورتحال میں ان کو پتا ہے کہ نہ یہ معیشت سنبھالی جا سکتی ہے, نہ یہ ملک سنبھالا جا سکتا ہے. آسان حل ہے ہماری جمہوریت کے اندر, کوئی غیر جمہوری اگر آپ راستہ جو ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتے اور جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے, الیکشن اس کا واحد حل ہے. میدان میں آئیں. آپ کا تو دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, ڈر کس بات کا ہے؟ میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں, ڈر کس بات کا ہے؟ آئیں, میدان میں آئیں, عمران خان کا مقابلہ کریں میدان میں آ کے, سیاسی میدان کے اندر, اور پتہ چل جائے گا کہ قوم کدھر کھڑی ہوئی ہے. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, قوم خودداری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, قوم حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اچھا صاحب, یہ لاہور کا قلعہ ہے, اس کو مفتی نواز دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ان کا قلعہ ہے. آج آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں مینار پاکستان پر, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیگر سیاسی باتیں جو ہیں وہ ہیزیٹیشن کا شکار ہوتی ہیں, مینار پاکستان کا رخ نہیں کرتی. کیا وجہ ہے؟ آج کتنے لوگ ہوں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ معیشت کے حوالے سے ڈالر کی اونچی اڑان ہے, اس پر کمنٹ کیجیے. اچھا جی, لوگوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. باقی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈرتے ہیں. وہ ایک دو بیوقوفی کر کے کر بھی لیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جلسی انہوں نے کی تھی, اس کے بعد شرمندگی اٹھانی پڑی تھی. وہ 6 مہینے کے لیے تو پی ڈی ایم ہی اس کے بعد فارغ ہو گئی تھی. عمران خان اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے کہ جب وہ کال دیتا ہے تو عوام نکلتی ہے, اور اس لیے چاہے چھٹی کا دن بھی نہ ہو, رمضان بھی ہو, اس کے باوجود اعتماد ہے ہمیں کہ عمران خان کی کال پر لوگ نکلیں گے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا, ڈالر تو گرے گا بھائی میرے. یہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑی محنت کر کے تنکا جوڑ کر اس کو ان میں اضافہ کیا تھا. وہ ریکارڈ سطح تک پہنچے آج سے کچھ مہینے پہلے, اور وہ کیسے ہوا؟ برآمدات میں اضافہ ہوا, ترسیل زر کے اندر اضافہ ہوا, اور یہ ساری محنت سے ہم نے اس کے اندر بہتری دیکھنے میں نظر آئی. پھر آتی ہے جناب امپورٹڈ عدم اعتماد کی تحریک. عدم اعتماد کی تحریک آنے کے 4 ہفتے کے اندر اندر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے 1/4 فارغ ہو جاتے ہیں, صرف 4 ہفتے کے اندر. تو اتنی اگر خطرناک صورتحال ہوگی اور اتنی تیزی سے ذخائر گریں گے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی تک 15 اپریل کے, وہ ہر ہفتے کرتے ہیں ذخائر کا, 15 اپریل کے ابھی تک نہیں انہوں نے لگائے. شاید جلد لگ جائیں گے, دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا بنا ہے. لیکن جس تیزی سے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں, تو وہ تو ڈالر تو آنا ہے دباؤ کے اندر, روپے نے آنا ہے دباؤ کے اندر, اور یہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا. جو غیر یقینی کی میں نے آپ سے پہلے بات کی, جب تک اس غیر یقینی کی فضا کو ختم نہیں کریں گے یہ معیشت نہیں سنبھلنے والی. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم نے مشترکہ جلوس نکالے, جلسے نکالے کیے. آپ یہ بتائیں جو آپ جلسے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف, کیا اپنا اسٹیک ہولڈرز کو نئے الیکشن کرانے پہ ان جلسوں کے ذریعے بنا لے گی؟ دیکھیں, میں نے تو جیسے کہا کہ ہمارا تو مطالبہ ہے ہی یہ, اور ظاہر ہے کہ ان جلسوں سے بھی, اس کے علاوہ جو عوامی رائے کے جتنے بھی اوپینین پولز آ رہے ہیں, ان سب کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کی عوام کی, جو میں نے آخری دیکھا تھا 2/3 پاکستان کی عوام کی اکثریت سمجھتی ہے کہ اس وقت الیکشن ہو جانے چاہیے. تو یہ پاکستان کے صرف تحریک انصاف کا نہیں, پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے. اور جہاں تک اس صورتحال سے وہ عمران خان کے مطالبے سے کریں گے, اگر عمران خان کے مطالبے سے نہیں کرتے, عوام کے مطالبے سے نہیں کرتے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اچھا دانش مندی سے سیاسی فیصلہ بھی کرے نا, تو وہ الیکشن بلا لیں گے. کیونکہ جس تیزی سے معیشت نے خراب ہونا ہے, جو ان کے اوپر دباؤ آ چکا ہے ڈوم اور کا اس وقت, کہ جس کے تحت جو ہے یہ سارا ریلیف جو عمران خان نے دیا تھا عوام کو, اس کو بھی واپس لینا ہے, تو وہ تو سیاسی طور پہ بھی غرق ہو جائیں گے. یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ منگلا لیں. آرمی آفیسرز کی ایسوسیشن نے مطالبہ کر دیا ہے, تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایکس آرمی آفیسرز ایسوسیشن جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے. دوسرا یہ نیوٹرل کہہ رہے تھے کہ کیا وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نیوٹرل ہے, آئندہ الیکشن میں بھی نیوٹرل نظر آئیں گے؟
دیکھیں جی بالکل ایک سروس مین کی جو ریلیز آئی ہے اس کے بعد میٹنگ کے بعد اس کو ہم نے بھی دیکھا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، اور یہ صرف ان کی آواز نہیں ہے، ہر محب وطن پاکستانی جو ہے اس کو اس بات پر تشویش بھی ہے، اس بات پر غصہ بھی ہے کہ بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس کے اندر بھی لکھا گیا تھا کہ واضح طور پہ، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دھمکی آویز جو ہے غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے، تو کوئی خوددار قوم، کوئی آزاد قوم جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ باہر سے اس قسم کی دھمکیاں آئیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہو خاکی وردی پہن کے وطن کے لیے اپنا سینہ پیش کیا ہو ہمارا دفاع کے لیے، ظاہر ہے وہ اتنے ہی محب وطن نہیں تو اگر زیادہ نہیں تو اتنے محب وطن تو ضرور ہیں جتنے باقی پاکستانی ہیں، تو انہوں نے بھی اس کے اندر آواز ملائی ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں کی گئی، کسی سیاسی جماعت کا انہوں نے نہیں کہا کہ اس کے لیے ووٹ ڈالو یا نہ ڈالو، وہ صرف مطالبہ کر رہے ہیں کہ خوددار پاکستان نظر آنا چاہیے، ایک آزاد پاکستان نظر آنا چاہیے، اور راستہ یہاں سے نکلنے کا جیسے باقی ذی شعور سارے محب وطن پاکستانی دیکھ رہے، راستہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہے ہی الیکشن۔ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کیا لگتا ہے حکومت کب تک الیکشن کروائے گی یا اس کو ڈیلے کرتی جائے گی، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں مجھے یہ تو اس کا جواب تو حکومت خود دے سکتی ہے، میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بطور اپوزیشن اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میرے لیے تو بہت اچھا ہے کہ یہ کرتے جائے حکومت، جیسے جیسے حکومت کرتے جائیں گے اتنے ہی ان کے لیے سیاسی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ نے دھمکی دی، ایک طرف آپ نے کہا، دوسرا یہ کہ عمران خان امریکہ سے مل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کون آپ کے علاوہ لگتا ہے کہ سب نے ہی عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلا دیا۔ اچھا پہلی بات تو یہ سوال جو آپ نے پوچھا اس کو بھی واضح کر دیں، عمران خان نے کبھی بھی کسی ملک کے خلاف یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان کے خلاف جنگ کر دینی چاہیے یا ہماری ان سے دشمنی ہے، انہوں نے امریکہ کو کبھی بھی اپنا دشمن نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ امریکہ کی حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کی غلامی کریں گے تو یہ ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے فیصلے کریں گے پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، جو ہمارے خیال میں عوام کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے، وہ فیصلے کریں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ اچھے رابطہ ہو، رشتہ ہو، جس طرح بشمول امریکہ کے۔ اب جو کل خاتون آئی ہوئی تھی الہان عمر، ان کا ذرا سا یہ سن لیں وہ ہیں کون؟ وہ ان چند مسلمانوں میں سے ہیں جو امریکہ کی کانگریس کے اندر الیکٹ ہو کے گئی ہوئی ہیں، اور وہ ان کی شناخت کیا ہے اس وقت؟ ان کی شناخت یہ ہے، جیسے آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا وہ حجاب پہنتی ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو دنیا کے اندر رویہ اپنایا گیا ہے، بھارت میں جو ہو رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے، کشمیریوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ مغرب میں جو اسلاموفوبیا کے تحت مسلمان دشمنی کی جا رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ کل عمران خان جس سے مل رہے تھے وہ کوئی ایک عام امریکی سیاستدان الیکٹڈ کانگریس کا ریپرزینٹیٹو نہیں تھا، وہ ان چند مسلمانوں میں سے تھا جو بے باک مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور امریکہ کی کانگریس کے اندر اٹھاتے ہیں، اور اسی لیے اس میں کوئی ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں تھی کہ جب انہوں نے بات شروع کی تو انہوں نے عمران خان کو کہا کہ میں آپ سے انسپائرڈ ہوں، مطلب میں آپ کو دیکھتی ہوں اور آپ کو دیکھ کے مجھے جذبہ ملتا ہے، اور انہوں نے کہا اگر دو لوگ ہیں مسلم دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ایک طیب اردوان ہے اور ایک آپ ہے، اس لیے کل وہ آئی ہوئی تھی۔ وہ ہمیں نکلانے میں کامیاب ہوئی ہے، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی چیز کو ترجیح دینے کا فیصلہ ٹھیک تھا اس وقت؟ سر فواد چودھری جو ہے نا مجھ سے بہت بہتر سیاسی تجزیہ کار ہیں، تو یہ فواد چودھری کے تجزیے کے سوال آپ فواد سے پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ آخری سوال باری باری لیکن اب جو ہے کی جانب سے وہ گاڑی جو باہر ہو گئی ہے میڈیا کی، کیا کوریج نہیں کروانے دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل یہ سوال آیا تھا اور وہ نوٹس ہم نے اس کا لے لیا ہے لوگوں کو اندر جانے کی۔ بالکل جی، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ صرف، اور یہ صرف پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا، دنیا دیکھنا چاہتی ہے اس وقت عمران خان کیا کہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم اگر ٹینیور دیکھیں، یوسف رضا گیلانی ہو، نواز شریف ہو یا اب عمران خان ہو، طریقہ کار ایک ہی ہے، ایک ہی ادارے نے تینوں کو گھر بھیجا ہے، اور میرا اشارہ کیا کہ جانب آپ کچھ اہم میٹنگ کے جاتے بھی رہتے ہیں، یہ بتا دیں کہ اصل مقامی سہولتکار کون ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل
कुत्तों के वज़ीर-ए-आज़म की करवाती जाती है और उनके खिलाफ कब इमरान खान और आप लोग तहरीक शुरू करेंगे ताकि हकीकी और सही मानों में इस कौम को आज़ादी मिले? मैं आपको बता सकता हूँ कि जी क्या कौन सी दो कुव्वतें हैं अल्लाह ताला की मदद के साथ जो पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कर सकते हैं। एक हैं पाकिस्तान के अवाम और दूसरे एक ऐसा लीडर जो बेबाक हो और जो ये कहता हो कि लोग कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है लेकिन मेरी जान से ज़्यादा पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती है। और इस वक्त वो दोनों इस वक्त कौम के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। इमरान खान की सूरत में वो लीडर नज़र आ रहा है जो दलेर है, बेबाक है, डरता नहीं है, झुकता नहीं है, अल्लाह ताला पे ईमान रखने वाला है। और इस वक्त पाकिस्तानी कौम ने ये फैसला कर लिया है कि हमने एक आज़ाद कौम बन के ज़िंदगी गुजारनी है, हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ, दुनिया में अमन के साथ, लेकिन आज़ादी के साथ, खुद मुख्तारी के साथ, इज्जत के साथ, सर किसी के सामने नहीं झुकाना है।